پروفیسر ڈاکٹر معصوم یاسین زئی، وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، ریکٹر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں انتظامیہ جامعۃ الرشید کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کر کے مجھے کچھ سیکھنے کا موقع دیا۔ مجھے ازحد خوشی ہوئی ہے اور ایک سوچ میں بھی مبتلا ہوں کہ یہ کیسے ہو اور ہم کس طرح یہ سب کچھ کر کیسے سکتے ہیں۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا ان طلباء کو جنہوں نے آج مختلف شعبوں میں اسناد حاصل کر لیں، اور اساتذہ کرام، ان کے اساتذہ کرام ان سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مجھے جو ٹاپک ملا ہے وہ تعلیمی اداروں سے صالح اور دیانتدار قیادت کیسے میسر آ سکتی ہے، اس کے اوپر بولنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دو پہلوؤں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے ان تعلیمی اداروں سے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، جن کو ہم چلا رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کے ادارے، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہاں تعلیم تو ہے، تعلیم ضرور ہے، لیکن وہ تربیت والا جو پارٹ ہے وہ مسنگ ہے، وہ موجود نہیں ہے وہاں پہ۔ تعلیم علم کا جاننا ہے، اور جس کو ہم تربیت کہتے ہیں وہ انسان، وہ تعلیم یافتہ شخص اپنی سیرت سے، اپنے کردار اور اخلاق سے اس علم کو ایک عملی جامہ پہناتا ہے۔ تو جب یہ دونوں ساتھ ہو جاتی ہیں تعلیم و تربیت کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے ان دنیاوی علم کے لیے جو تعلیمی ادارے ہم چلا رہے ہیں، وہاں طلباء کو ہم ڈگریوں کا ایک انبار لگا کے دے رہے ہیں مختلف درجوں پہ، لیکن بدقسمتی سے جو اخلاقیات کے درجات ہیں، اگر اس کی ڈگریوں کے درجات یوں جا رہے ہیں تو اخلاقیات کے درجات جو ہیں وہ نیچے پست سے پست ہوتے چلے آ رہے۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، یہ 30 سال کا تجربہ ان تعلیمی اداروں میں رہ کے۔ دوسری طرف دوسرے پہلو کو جو میں دیکھتا ہوں، ساری دنیا پریشان ہے۔ دنیا کو ایک ماڈل کی ضرورت ہے۔ دنیا کے ذہنوں میں، ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں۔ پچھلے ہفتے میرا ایک ینگ جو ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں ایک لیکچرر ہے، وہ پی ایچ ڈی کر کے آیا، جو ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب کی فیلڈ ہے، اسی فیلڈ میں وہ پی ایچ ڈی کر کے آیا۔ اپنی تحقیق اس نے جنیوا میں سرن سے مکمل کی تھی۔ یہ دنیا کا ایٹمی تجربات کے حوالے سے ایک بہت مشہور سینٹر ہے، جہاں دنیا کا سب سے بڑا وہ ٹنل بنایا گیا ہے، جہاں سے پارٹیکلز کے اوپر، ایٹامک پارٹیکلز کے اوپر تحقیق کا کام ہوتا ہے۔
وہ میرے پاس آیا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے چونکہ نیا نیا آیا تو میں نے اسی سے وہ کچھ پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے عجیب و غریب باتیں بتائیں مجھے. کہتے کہ آج کل فزکس کا جو مضمون ہے وہ پوری طرح ٹرموائل میں ہے. سائنسدانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سائنسدان کسی پارٹیکل کائنات کے حوالے سے جب اپنا کوئی نظریہ قائم کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اگلے لمحے کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ جو یونیورس ہے یہ اتنی تیزی سے, اتنی ایکسلریٹڈ سپیڈ سے ایکسپینڈ ہو رہا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا سپر انجینئر ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے, جو اسے کنٹرول کیے ہوئے ہے. تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں ساری دنیا پریشان, ان کے ذہنوں میں اتنے سارے سوال آ رہے ہیں. اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں میں, ان تعلیمی اداروں کے اندر اگر ہم ان دونوں علوم کا, جو قرآن کا علم ہے, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے, جو اللہ کا علم ہے, اگر اس کو ہم اس دنیاوی علم کے ساتھ اس کا امتزاج کر لیں اور پھر ہم جائیں اور دنیا کو وہ تمام جوابات دے دیں کہ یہ جو تو یونیورس کے حوالے سے پریشان ہوتا جا رہا ہے, قرآن نے 1400 سال پہلے اس کو ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا ہے اور وہ اسی چیز کو بیان کر رہا ہے. اسی طرح سے اور اتنے سارے سوالات ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک اور, ہم جب تحقیق کا کام کر رہے تھے اپنے پی ایچ ڈی کے دوران, اگر آپ میں سے بایولوجی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہوں, ہماری بدن کے اندر یہ جو پروٹین سنتھسائز ہوتا ہے اس میں 3 سٹیپس ہوتے ہیں. اس کا جو آخری سٹیپ ہے اس میں کوئی 19 فیکٹرز ایک سیکوینس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور نینو سیکنڈ سے بھی کم وقت میں یہ مولیکیولز کو سنتھسائز کر کے بدن کو دے رہے ہوتے ہیں, سیلز کو دے رہے ہوتے ہیں. میرے سپروائزر نے اور میں نے, ایک تو اللہ کا بنایا ہوا یہ سیل, اس کو جب ہم لے لیتے ہیں تو اس سے جو ہماری مرضی ہوتی ہے وہ چیز ہم بنا سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے وہ پورا نظام اس سیل کے اندر رکھا ہے. ہم نے اس سے ہٹ کر مولیکیولز کو خود ایک سیکوینس میں لانے کی کوشش کی. ہم سے تو 3 مولیکیول سیکوینس میں نہیں آ سکے اور قدرت جو ہے اللہ نے یہ پورے کا پورا یعنی 19 کے 19 فیکٹرز وہ نینو سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وہ ایک سیکوینس میں آ کر مولیکیول سنتھسائز کر کے دے رہے ہیں. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ سائنس کو دیکھتے ہوئے, یہ سائنس کو سمجھتے ہوئے ایک دہری کیسے دہری رہ سکتا ہے. کوئی بھی یہ اتنے سارے عجوبے دیکھ کر کوئی بھی اللہ کے اوپر ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتا. لیکن بات سمجھانے کی ضرورت ہے. پوری دنیا پیاسی بیٹھی ہوئی ہے, ہم نے اپنی بات کو اس تک پہنچانا ہے, اس اللہ کی بات کو اس تک پہنچانا ہے, اللہ کی پہچان کروانی ہے ان کو. اور یہ پوری جو امت ہے وہ اسی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کے لیے ہمیں وہ ماڈلز تیار کرنے ہیں. ماڈلز وہ ایک ایسے کامل شخص کی صورت میں جو ایک اچھا انجینئر ہو, جو ایک اچھا ڈاکٹر ہو, جو ایک اچھا سائنٹسٹ ہو, جو ایک اچھا مینیجر ہو, لیکن مکمل اسلامی اسلاف کے ساتھ جب وہ معاشرے میں جاتا ہے تو وہ ایک فرق, ہر ایک کو ایک فرق محسوس ہوگا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, وقت ہے, مجھے ایک واقعہ یاد آیا. لندن میں ایک نیورو فزیشن پاکستانی
ایک ہسپتال میں سینئر کنسلٹنٹ تھا، وہ بتا رہا تھا مجھے، کہتے کہ ہمارے وارڈ میں اکثر جب بھی کچھ ینگ ڈاکٹرز آتے تھے ایمپلائے ہو کر، وہ اکثر انڈیا سے یا کسی اور ملک کے ہوتے تھے، پاکستان سے ہمارے پاس ڈاکٹرز کمپیٹ نہیں کر سکتے تھے اس ہاسپٹل کے لیے۔ کہتے ایک مرتبہ میں نے پیپرز میں دیکھا کہ ایک پاکستانی کا بھی سلیکشن ہوا تھا ہمارے وارڈ میں ایز اے ڈاکٹر۔ تو ایک دن میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان سفید پوشاک میں ملبوس خوبصورت نوجوان اور سنت پہ پوری اترتی ہوئی اس کی داڑھی، اس کے ساتھ وہ آیا اور وارڈ میں داخل ہوا، تعارف ہوا کہ یہ ڈاکٹر اجمل ہیں، اور ڈاکٹر اجمل جو ہے یہ پاکستانی ہے، اور آ کر یہاں پہ اس وارڈ میں اس کی اپوائنٹمنٹ یہاں پہ ہو گئی ہے اس ہاسپٹل میں۔ اس وارڈ کا ماحول اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس میں جتنی بھی یہ نرسیں کام کرتی تھیں یا جو ینگ ڈاکٹرز کام کرتی تھیں، مرد اور خواتین آپس میں مل کر اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے مذاق کرتے تھے، اکٹھے کافی پیتے تھے، اکٹھا کھانا کھاتے تھے، اکٹھے کلبز پہ جاتے تھے، یہ سب کچھ وہاں پہ وہ الاؤڈ تھا۔ یہ ڈاکٹر اجمل وہاں آیا تو یہ صبح جب آتا ہے اپنی ڈیوٹی کے دوران سر نیچے کیے ہوئے پوری تندہی سے سارا دن کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ بغیر سلام دعا کے اس کے ساتھ کام کرنے والے جتنے بھی تھے کسی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ یہ جو سینئر کنسلٹنٹ ہے یہ بتا رہا تھا مجھے کہ جب میں ایک ہفتے کے بعد اس وارڈ میں گیا تو وہ نرسیں اور وہ سب اکٹھی ہو کے مجھ سے پوچھنے لگی کہ what is wrong with your countryman؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ کہتے اس کو کیا ہو گیا یہ تمہارے ملک کے اس نوجوان کو؟ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا یہ جب سے آیا ہے نہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، نہ ہمارے ساتھ کھیل کود کرتا ہے، نہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، نہ ہمارے ساتھ آؤٹنگ پہ باہر جاتا ہے، نہ کلبز پہ اور ڈنرز پہ ہمارے ساتھ جاتا ہے۔ تو کہتے میں نے پوچھا کہ یہ کرتا کیا ہے؟ کہتے یہ صبح جب آتا ہے تو اپنے کام میں لگ جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے جب تک ڈیوٹی کا ٹائم ختم نہیں ہوتا۔ تو کہتے میں نے ان سے کہا آپ لوگ اس سے پوچھتے کیوں نہیں؟ اس سے پوچھ تو لو کہ کیا اس کے ساتھ کیا خرابی ہے۔ یہ ایک نرس نے یہ بات کی بات ہے، کہتے 2 ہفتے کے بعد میں جب وہاں پہ وہ گیا تو میں نے جو سین دیکھا تو میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتے یہ نرس نے اس کو جا کر اس ڈاکٹر اجمل سے کہا کہ بابا یہ کیا بات ہے، تم ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کیوں نہیں ہو، تم ہم سے الگ کیوں رہتے ہو؟ تو کہتے ہیں ڈاکٹر اجمل نے مجھے جواب دیا، یہ وہ نرس بتا رہی ہے اس سینئر کنسلٹنٹ کو کہ دیکھو میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام میں میرے اوپر کچھ پابندیاں ہیں اور تمہارے کچھ حقوق ہیں، میں تمہارے ان حقوق کو پامال نہیں کر سکتا، نہ اپنی یہ جو پابندیاں ہیں اس سے میں آگے جو ہے وہ اس دائرے سے میں باہر نہیں نکل سکتا۔ کہتے وہ کس طرح کا وہ ہے؟ تو اس نے اس طرح اسے سمجھایا۔ تو وہ نرس کہنے لگی اس ڈاکٹر اجمل کو کہ اچھا کیا واقعی تمہارے مذہب میں اس طرح ہے؟ کہتے ہیں ہاں میرا مذہب مجھے یہی سکھلاتا ہے۔ کہتے ہیں پھر تو ہم نے ساری زندگی اس طرح گزاری ہے شاید کہ جیسے یہ ٹیشو پیپر ہو استعمال کیا اور اس کو پھینک دیا، ہماری تو ساری زندگی پر اس طرح گزری ہے۔ کہتی ہے کہ اس نے کہا میں تمہارا دین اور مزید جاننا چاہتی ہوں، اور وہ مجھے لندن کے وہ سینٹر لے گیا جہاں پہ وہ اسلامک سینٹر تھا، وہاں پہ یہ 2 جو نرسیں تھی جو آپس میں فرینڈز تھی وہ مسلمان ہو گئیں، اور یہ جو کنسلٹنٹ تھا کہتے 2 ہفتے کے بعد جب میں راؤنڈ پہ گیا اپنے پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ تو دیکھا کہ ایک پورے پردے میں وہ 2 جو نرسیں تھی وہ پردے میں تھی پوری اور وہاں پہ کام کر رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا what is wrong with you؟ کیا تم لوگ ہوش میں ہو؟ کیا ہو گئے تم لوگوں کو؟ تو کہتے ہیں انہوں نے یہ پورا قصہ سنایا۔ تو آج
ہمیں ڈاکٹر اجمل جیسے ماڈلز کی ضرورت ہے، جو نہ صرف یہ کہ قابل ڈاکٹر تھا بلکہ پورے اسلامی اسلاف کے ساتھ مزین تھا۔ اور جب میں آج اس جامعہ کو دیکھتا ہوں، ابھی تو آپ نے انگلش لینگویج میں، مینجمنٹ سائنسز میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ کرے کہ وہ دن میں دیکھ لوں، اپنی اسی زندگی میں دیکھ لوں کہ اسی جامعہ سے، اسی کے اندر ایک انجینئرنگ سکول بھی ہو، اسی کے اندر ایک میڈیکل سکول بھی ہو، اسی کے اندر بیسک سائنسز کا انسٹیٹیوٹ بھی ہو، اور وہاں پر آپ ان دونوں کو ملا کر ایسے انجینئرز اور ڈاکٹرز اور وہ پیدا کر لیں جو ان دونوں علوم کے ساتھ مزین ہوں، اور وہ معاشرے میں جا کر ایک فرق لے آئیں، ایک تبدیلی لے آئیں، اور دنیا کو جو مشن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن، کہ جس نے ہمارے لیے ایک کام چھوڑا ہے، کیونکہ ہم آخری امت ہیں، ہم نے اس پیغام کو، اس دین کو قیامت تک کے لیے آنے والے آخری جو انسان ہے اس تک بھی ہم نے اس دین کو پہنچانا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس ماڈلز نہیں ہوں گے تب تک یہ بات نہیں بنے گی، کوئی ہماری بات کا یقین نہیں کرے گا جب تک ہم خود باعمل نہیں ہوں گے، اور باعمل اور باکردار آپ اس وقت ہو سکتے ہیں اس دنیا میں، اگر آپ کامیاب دنیا بھی چاہتے ہو اور آخرت میں بھی اپنا حصہ چاہتے ہو، تو تمہیں اس طرح کے جو دینی علوم ہیں، وہ جو تمہاری اصل کردار سازی کرتا ہے، جو تمہاری اخلاق کو بناتا ہے، تمہاری سیرت بناتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ مزین کرنا ہوگا۔ یہ میں جو بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا پیاسی بیٹھی ہوئی ہے، ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے فرانس کا سفیر میرے دفتر آیا، یہ قائد اعظم یونیورسٹی چونکہ پاکستان کی پریمیئر یونیورسٹی ہے، تو یہ سفیر آلموسٹ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ملک کا سفیر ضرور آتا ہے وہاں پہ ایکسچینج آف ویوز کے لیے۔ تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ I'm interested in your religion. What is so special about your religion؟ کہ میں تمہاری اس مذہب میں مجھے دلچسپی ہے، اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ کوئی 40-50 سال پہلے میرے ملک میں ایک بھی مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی فرانس میں ایک بھی مسجد نہیں تھی۔ آج ہمارے یہ فرانس کا سفیر مجھے بتا رہا ہے کہ آج میرے ملک میں جو سٹیٹسٹکس بتاتا ہے اس سروے کے مطابق 6000 کے لگ بھگ وہاں پہ مساجد ہیں۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیوں پھیل رہا ہے اتنی تیزی سے؟ اس میں کون سی خاص بات ہے؟ تو ساری دنیا اسی انتظار میں بیٹھی ہے کہ ہم ڈاکٹر اجمل جیسے ماڈلز پیدا کریں، اپنے ایسے اداروں سے ان ماڈلز کو پیدا کر کے ان کو پوری دنیا میں بھیج دیں، اور وہ اس پیغام کو لے کے جائیں کہ ہمارا پیارا دین کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اللہ کے بارے میں بھی اللہ کی پہچان کروائیں، اتنے بڑے خالق کی پہچان کروائیں ان کو، اور خود بھی جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائیں اور پوری امت کو بھی جنت کے دروازے پہ لے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔